جب حضرت حبیب نجار نے یہ باتیں بتائیں تو یہ کافر ان مبلغین کو بھول گئے اور حبیب نجار سے کہنے لگے کہ تو ایسی باتیں کر رہا ہے، کیا تو بھی اپنے دین سے پھر گیا ہے اور بتوں کا کیا تو نے انکار کیا ہے؟ تو حبیب نجار نے کہا وما لیا لا اعبد الذی فطرنی، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا؟ تو ہاں میں اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے جھوٹے خدا بنا لوں، معبود سمجھوں ان پتھروں کو؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر رحمان عز و جل مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون، تو ان بتوں کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور یہ مجھے نہیں بچا سکیں گے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو اللہ کا مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے۔ تو یہ بت، ان کی پوجا کرنا جہنم میں لے جانے والے کام ہے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کروں بے شک اس وقت تو ضرور میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا، پس تم میری بات غور سے سنو۔ آپ سوچیں کہ کافر ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے، لاٹھیاں لیے ہوئے، تلواریں لیے ہوئے ہیں، اور معلوم ہے کہ ایمان کے اظہار پہ وہ جان سے مار دیں گے۔ کلمہ حق کہنا اس موقع پر یہ روحانی قوت ہے جو اللہ نے حبیب نجار کو عطا فرمائے، جنہوں نے کافروں کی کوئی پرواہ نہ کی اور فرمایا میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا میرے رب پر، انہیں سمجھایا گیا کہ میں جس رب پر ایمان لایا ہوں وہ میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی ہے۔ فاسمعون، تم سن لو، جو کرنا ہے کر لو۔ اللہ تعالیٰ ایسی ایمانی قوت ہر مسلمان کو عطا فرمائے کلمہ حق کہنے کی۔ آج حق کہنے والے کو دبایا جاتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن حق کی فتح ہے۔ تو ان کافروں نے ان کو مارنا شروع کیا اور پتھراؤ کیا اور تلواروں سے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں بظاہر ان کا جسم خون خون ہو گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور وہاں پر انہوں نے شہادت کا رتبہ پایا۔ اور شہادت کے متعلق تو آپ جانتے ہیں کہ شہید کو چاہے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں اسے ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوتی۔ اس سے کہا گیا قیل ادخل الجنہ، کہا گیا تو جنت میں داخل ہو جا، تو روح جنت کے مزے لوٹنے کے لیے آ جا۔ اس روح سے جب یہ کہا گیا قالا، تو مرنے والا حبیب نجار اپنی قوم سے کیسی محبت کرتے ہیں کہ اس کے باوجود آپ نے مرنے کے بعد یہ کہا، قالا، کہا یا لیت قومی یعلمون۔ ان باتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شہید زندہ ہے، نبی بھی زندہ ہے، ولی بھی زندہ ہے، کہ وہ مرنے کے بعد کلام کر رہے ہیں، ان کی روحیں کلام کر رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کلام کو ذکر کر رہا۔ تو اپنی قوم سے کیسی ہمدردی ہے، کہا کاش میری قوم جان لیتی بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے مجھے کیسا بخش دیا۔ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے تاکہ وہ گناہوں سے باز آئیں اور یہ نہ دیکھیں کہ دیکھو حق کے اظہار کرنے والے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ تو میرا یہ حشر دیکھ کر لوگ ڈرے نہیں، بلکہ وہ سمجھیں کہ بظاہر تو جسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ ٹکڑے کرنا ایسا کام آیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جنت کی ابدی نعمتیں مل گئی ہیں۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، اور میرے رب نے مجھے عزت والوں میں سے کر دیا۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اس آیت میں ایک نظریہ دیا گیا، وہ نظریہ یہ ہے
کہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل اس لیے دے رہا ہے کہ ان کو تباہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مصلحت ہے۔ ارشاد فرمایا اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے، ہمیں اس کی کوئی حاجت نہ تھی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو تباہ کرنا چاہے تو کوئی اسے تباہی سے روک نہیں سکتا، کوئی اس تباہ ہونے والے شخص کو تباہی سے بچا نہیں سکتا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بڑے غرور اور تکبر کرنے والے تھے، مگر ایک زوردار آواز آئی، صیحہ چیخ کو کہتے ہیں۔ حضرت جبریل امین نے ایسی آواز پیدا کی کہ اس آواز سے ان کے دل بند ہو گئے، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، پس وہ بجھ کر رہ گئے۔ جیسے آگ جب جل رہی ہوتی ہے تو کیسا اچھل رہی ہوتی ہے، جب اس پر اچانک پانی ڈال دیا جائے تو ایسی بجھتی ہے کہ اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، ایسا ہی یہ غرور و تکبر کرنے والوں کا وجود ختم ہو گیا۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، پس اس وقت وہ بجھ کر رہ گئے۔ یا حسرۃ علی العباد، بندوں پر افسوس ہے، چاہیے کہ بندوں کی حالت پر افسوس کیا جائے۔ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی ان کے پاس کوئی بھیجا جاتا ہے، کوئی رسول، کوئی نبی، کوئی مبلغ آتے ہیں، جب بھی کوئی سمجھانے والا انہیں سمجھاتا ہے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کتنا افسوس کا مقام ہے کہ نصیحت قبول کرنے اور ہدایت پانے کا وقت انہیں ملتا ہے، پھر بھی یہ وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ الم یرو، کیا انہوں نے نہ دیکھا، کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کتنی قومیں ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دیں، کیا انہوں نے عبرت حاصل نہ کی؟ انہم الیہم لا یرجعون، یہ ایسے مٹ گئے کہ اب ان کی طرف یہ پلٹ کر نہیں آ سکتے، تو یہ پچھلے لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ تمام لوگ ضرور ہمارے حضور جمع ہوں گے، محضرون، جمع ہو کر حاضر کیے جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے عبرت کو بیان کیا اور یہ فرمایا گیا کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کتنی بستیاں اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں۔ ہم بھی گناہ کر رہے ہیں اور دن رات اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں، بیماریاں، پریشانیاں، گھریلو ناچاکیاں، نا اتفاقیاں، محبتیں نفرتوں میں بدل گئیں، وسعت رزق وہ تنگ دستی میں بدل گئی، کاروباری نقصان، قرضے، چوری، ڈکیتیاں، مقدمے بازیاں، بے سکونی، بے اطمینانی۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، قرآن نے تو فرما ہی دیا کہ تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ یاسین شریف کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اور سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوشگوار زندگی پروگرام کا آغاز سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 33 سے ہوگا۔ یہ سورہ یاسین شریف کا تیسرا رکوع اور 23ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ رب العالمین ہم سب کا قرآن پاک کی محبت میں یہاں پر جمع ہونا قبول و منظور فرمائے، اور جس طرح اللہ کے مقبول بندے جب قرآن پاک سنتے تو ان کے دل لرز جاتے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور ان کی زندگیوں میں مزید انقلاب آ جاتا۔ یہ وہ پیاری کتاب ہے جس کے متعلق خود قرآن نے بیان کیا کہ اگر یہ پتھر پر، پہاڑ پر نازل کی جاتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کا دل پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو، قرآن سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو، اس کے دل میں دقت پیدا نہ ہو،
دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ان مقبولین کے صدقے میں قرآن سنتے ہوئے رقت عطا فرمائے اور قرآن پاک کے نور سے ہمارے ظاہر اور باطن کو روشن اور منور فرمائے۔ سورہ یاسین شریف میں جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ یوں تو کئی مضامین ہیں، لیکن 3 مضامین خصوصیت کے ساتھ ہیں کہ جب سورہ یاسین شریف کا نزول ہوا تو اس وقت کفار 3 ایشو کو، 3 مضامین کو بہت اچھالتے تھے۔ ایک تو وہ اس چیز کو سمجھنے کو تیار نہ تھے کہ ایک خدا ہے، ایک معبود ہے، ایک مالک ہے، ایک خالق ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، تو وہ اس بات کے قائل نہ تھے اور یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ دوسری چیز تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ یہ بات بھی اس پر وہ اعتراضات کرتے اور یہ کہتے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بشر ہیں اور بشر پر اللہ کا کلام کیسے نازل ہو سکتا ہے، اور بشر کی یہ طاقت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھے، اللہ کے کلام کے بوجھ کو برداشت کرے۔ تو وہ حضور کے مقام و مرتبے کو اور قرآن کے مقام و مرتبے کو نہ سمجھ سکے۔ اور تیسری چیز تھی وہ جو زیادہ شور مچاتے وہ قیامت کا دن تھا۔ وہ یہ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، پھر دوبارہ ہم زندہ ہوں۔ ان 3 باتوں کو یہ اکثر ڈسکس کرتے اور خود بھی گمراہ تھے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے۔ سورہ یاسین شریف میں اللہ کی وحدانیت کا بھی بیان ہے، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے اس کا بیان ہے، حضور کی رسالت کا بیان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت کی ہولناکیوں، قیامت میں اچھے لوگوں کا انجام اچھا ہوگا اور برے لوگوں کا انجام برا ہوگا، اور قیامت کے میدان میں ضرور اٹھنا ہے۔ ان تمام باتوں کا بیان سورہ یاسین شریف میں موجود ہے۔ جو 2 رکوع ہم نے سماعت کیے، اس میں ابتدا میں قرآن حکیم کا ذکر ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے، حضور کی رسالت کا بیان ہے، اور پھر اس بات کا بیان ہے کہ جس طرح کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے سے وہ انکار کرتے ہیں، اسی طرح ایک ایسی بستی تھی جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت سے انکار کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو 3 مبلغین بھیجے، ان بستی والوں نے ان پر ظلم کیا، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تباہ ہو گئے۔ تو اے کفار، تم بھی یہ خیال کر لو، یہ سمجھ لو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرو گے تو ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاؤ گے۔ اب سورہ یاسین شریف کے 3 رکوع میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا بھی بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا ذکر ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا وہ خدا ایک ہی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو قادر ہے ہر قسم کی نعمتیں دینے پر، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تمہیں مارنے کے بعد، قبر میں لے جانے کے بعد، تمہارے جسم مٹی میں مل جائیں، اس کے بعد وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ ان باتوں کا ذکر اب آنے والے رکوع میں ہے، اور آنے والے رکوع میں قیامت کا بھی ذکر ہے، اور یہ بتایا جائے گا کہ قیامت میں کامیاب ہونے والے کون لوگ ہیں۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام۔ سورہ یاسین شریف کا ترجمہ اس توجہ کے ساتھ سنیں کہ جب یاسین شریف ہم پڑھنے لگیں تو اس کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں گردش کرے، تاکہ یاسین شریف کی کما حقہ برکتیں ہم حاصل کر سکیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، وہ آیا اور نشانی، لہم ان لوگوں کے لیے، الارض المیتہ